زہر دینے کے حوالے سے وہ جو ہارپک والی ایک سٹوری چلی تھی کہ وہ 3 قطرے ہارپک کے ڈالے گئے ہیں بشرا صاحبہ کے مشروب کے اندر. ان کے ڈاکٹر کا بیان آ چکا ہے اس حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ صحت مند ہے ماشاءاللہ. تو یہ تمام خبریں پہلے ہی رد ہو چکی ہیں اور طبی ماہرین بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو دیکھیں جو سہولیات وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں، وہ ایکسرسائز والی سائیکل ہو، واکنگ گیلری ہو، طرح طرح کے جو کھانے ہیں وہ روز جو مینیو بنتا ہے، وہ اس حوالے سے مکمل ان کو آزادی ہے. وہ تو باقاعدہ ایک سیاسی دفتر کے طور پہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، میل ملاقات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت یا کوئی حقیقت ہے. آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے میل ملاقات کی جاتی ہے اور اڈیالہ کے باہر روز ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ پریس کانفرنس اندر سے مل کے آتے ہیں تو باہر آ کے کرتے ہیں. تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں بڑی سختی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی سہولیات اور بڑی آسائشیں وہاں پہ میسر ہیں. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور ڈومیسٹک جو ہمارے بزنس مین ہیں، جو لوکل انویسٹمنٹ کے حوالے سے خاصی مثبت پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے. آئے روز کوئی نہ کوئی رپورٹ ایسی آتی ہے جس کے اندر اس بات کے اشارے شامل ہوتے ہیں، اندیے شامل ہوتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے ماہ میں، آنے والے سالوں میں مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا. تو وہ بلومبرگ ہو، وہ گیلپ کا سروے ہو، وہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس ہوں، تمام جو اچھی شہرت کے حامل عالمی ادارے ہیں یا جریدے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے پروجیکشنز بھی کی ہیں کہ آنے والے ماہ اور سال کے اندر کیا کیا بہتریاں جو اب آئیں گی. اور ہمارے حکومت میں آتے ہی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بزنس کانفیڈنس بڑھا ہے، وہ گیلپ کا سروے اس کی ڈیٹیل میں بات کرتا ہے. اور نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ کل ایک نیوز رپورٹ اور آئی کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بڑی صنعتیں ہیں، ان میں جو پیداواری قوت ہے اس میں 21 ماہ میں سب سے زیادہ اضافہ گزشتہ ماہ میں ہوا ہے. وہ معیشت ہو، وہ صنعت ہو، ہر طرف سے جو ہے وہ ہمیں مثبت اشاریے بھی مل رہے ہیں، مثبت خبریں بھی آ رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے آتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بلومبرگ نے یہ بڑی کھل کے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات کا تجربہ ہے اور وہ معاشی اصلاحات رکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں. تو اس سے بڑا ایک مثبت اثر گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 16 ماہ کی جو پچھلی حکومت تھی، اس میں جو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ روپیہ مستحکم ہوا اور مستحکم رہا. انٹرم دور میں بھی روپے کے مستحکم ہونے سے معیشت مستحکم ہوئی ہے. سٹاک ایکسچینج کو اگر آپ دیکھیں تو سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی بڑی مثبت خبریں آ رہی ہیں، روز نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے. تو یہ بزنس کانفیڈنس کا جو لیول ہے، یہ اس میں اضافے کا ایک اور ثبوت ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی معیشت کے حوالے سے تمام اقدامات اچھے اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کی گواہی اب عالمی سطح پہ آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جن کو پاکستان کی یہ ترقی اور پاکستان کی مثبت طریقے سے پھلتی پھولتی ہوئی یہ معیشت ہضم نہیں ہوتی، وہ اپنے ایجنڈے پہ کاربند ہیں. ایک تو میں جو داسو میں چائنیز انجینئرز پہ حملہ ہوا تھا اور وزیر اعظم خود تشریف لے کے گئے، انہوں نے چائنیز انجینئر سے ملاقات بھی کی اور وہ ملاقات کر کے اظہار افسوس، اظہار تعزیت کیا. اس میں جو چائنیز انجینئرز وفات پا گئے تھے، وہ باقاعدہ ان کے جستے خاکی جب بھجوائے گئے ہیں چائنا، تو وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز صالح حسین صاحب ساتھ گئے اور وہاں پہ چائنیز حکام کے ساتھ
چائنیز جو حکومت ہے اس کے ساتھ اظہار تعزیت، اظہار افسوس کیا. تو یہ پاک چین دوستی کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، ہماری حکومت نے ہمیشہ اس کو اہمیت دی ہے. اور اس واقعے کا جیسے ہی پتہ لگا تو آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فوراً ہی چائنیز ایمبیسی گئے، چین کے سفیر سے ملاقات کی. اس کے بعد داسو کا جو وزٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تاریخ میں پہلی بار کوئی وزیر اعظم اس طرح اس سائٹ پہ گیا ہے صرف پاک چین دوستی کی خاطر، اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم پاک چین دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو چائنیز انجینئرز تھے ان کا حوصلہ بڑھے. تو یہ ایک وزیر اعظم صاحب کا ایک اقدام تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی اقدام تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چند چیزیں آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت سارے اجلاس اس پہ کیے چائنیز سیکیورٹی کے اوپر، اور انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی داسو والے واقعے کے اوپر انکوائری کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے اہم یہ ہماری چائنیز سیکیورٹی ہے اور ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں، ہم پرعزم ہیں اور کسی کو امن خراب نہیں کرنے دیں گے. ہماری آرمڈ فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سب جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے پر کاربند ہیں اور اس پہ پوری نیت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انکوائری کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ بھیجی تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے چند افسران کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. اس میں آر پی او ہزارہ ڈویژن، اس میں ڈی پی او اپر کوہستان ڈسٹرکٹ، ڈی پی او لوہر کوہستان ڈسٹرکٹ، ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈانٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے، ان کے خلاف 15 دن کے اندر ڈسپلنری ایکشن، اور ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ان کے خلاف جو انضباطی کارروائی کا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی، ان کو الرٹ ہونا چاہیے تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے ان افسران کے خلاف کارروائی کا فوری طور پہ حکم دیا ہے. اور یہ مثال ہے کہ آئندہ چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مزید سنجیدگی سے لیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں چائنیز پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایک بڑا مؤثر نظام وضع کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. تو یہ جو امن خراب کرنے کی کوشش ہے اس پر حکومت کی پوری توجہ ہے، اور ہم ہر حوالے سے اس پہ کوئی